حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منفوش باللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. صلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إنا أهل بيتكم النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. بنا فتح الله بنا يختم، فأما يزيد فرجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمة معلن بالفسق والفجور مثلي لا يبايع مثل الأحسن. مرحوم شاکر حسین مظاہر حسین، مرحوم عنایت عباس ابن کرم عباس. اور اس وقت واقع دل کو بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس لیے صبح سے بھائی اتنا مجمع ذکا بھائی نے اکٹھا کیا یا محمد ہے، تو کہتے ہیں اگر منہ نام بھی ہو پڑھنے کا سو 11 آدمی، تب بھی آپ کے اشعار بشار چہرے کو دیکھ کر یہ دل چاہتا ہے کہ واقعہ اتنی محنت سے لوگ آئے اور اتنی محبت لوگوں نے دی ہے کہ یہ ذکر آل محمد کا فیض ہے پسند ہوا ہے. اتنی جلدی کوئی ہندوستان میں اٹھ کے آتا نہیں. اگر آپ آئیں تو صرف حسین ابن علی کی محبت غور کیجیے گا. اس معاشر دور میں، اس بے حیائی کے دور میں
اس پرفتن پرخطر دور میں کہ جہاں ظلم کی عزتیں ہو رہی ہیں، ظالموں کو سمان دیا جا رہا ہے، قاتلوں کے گلے میں ورمالا پہنائی جا رہی ہے، زناکاروں کی عزت کی جا رہی ہے، بلاتکاریوں کو بہت بڑا آدمی سمجھا جا رہا ہے، یہ عجیب دور ہے جس میں ایماندار بیوقوف سمجھا جاتا ہے اور بے ایمان صاحب عزت سمجھا جاتا ہے۔ یہ دور ہے جہاں عدل کا تلق اٹھا گیا ہے، جہاں انصاف کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، جہاں عدل و انصاف رخصت ہو چکا ہے۔ آپ غور کیجئے، کیس آپ کے سامنے ہے، ایک بیٹی کے ساتھ 10 لوگ بے حیائی کرتے ہیں، بدکرداری کرتے ہیں اور انہیں آزادی کے امرت مہوتسو پر امرت کا جام پلا دیا جاتا ہے۔ جنہیں سولی پہ چڑھانا چاہیے تھا، جنہیں چوراہے پہ لا کے قتل کر دینا چاہیے تھا، جن کے سر و تن میں جدائی کر دینی چاہیے تھی، ان کے گلے میں ورمالا ڈالی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب طاقت اور دولت اور حکومت ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہے، ظلم کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ یقیناً ایک بیٹی کے اوپر ظلم ہوا، ایک بیٹی پر ظلم ہوا، ظالمین کو عزت دی جا رہی ہے، ہمارا کلیجہ شب ہے، ہم درد و الم محسوس کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ جس درد کو آج محسوس کر رہی ہے، اس درد کو تو ہم 1400 سال سے محسوس کر رہے ہیں۔ صاحبان شعور تشریف فرما ہے، مجلسی مجمع میرے سامنے ہے، ذرا سا توجہ کیجیے گا، اسی درد کو تو ہم 1400 سال سے محسوس کر رہے ہیں۔ تمہیں آج محسوس ہو رہا ہوگا کہ زناکار کو عزت دینا کیسا ہوتا ہے، ظالم کا سمان کرنا کیسا ہوتا ہے، قاتل کو عزتوں سے نوازنا کیسا ہوتا ہے، قاتلوں کے گلے میں ورمالا ڈالنا کیسا ہوتا ہے، آگ لگانے والوں کو مقدس سمجھنا کیسا ہوتا ہے، گھر جلانے والوں کو مقدس سمجھنا کیسا ہوتا ہے۔ یہاں توجہ نہیں کر رہے ہیں، گھر جلانے والوں کو عزتیں کیسے دی جاتی ہیں، گھر جلانے والوں کو عزتیں کیسے دی جاتی ہیں، قتل عام کرنے والوں کو عزتیں کیسے دی جاتی ہیں۔ 1400 سال سے ہمارا بھی کلیجہ پھٹ رہا تھا جب ہم تاریخ کے آئینے میں مالک ابن نویرہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، مالک ابن نویرہ کی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا کردار پڑھتے ہیں، ہمارا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، ہمارا کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ 1400 سال سے ہم اس درد کا احساس کر رہے تھے کہ خالد بن ولید جیسا زناکار، قاتل، جلاد، بے رحم انسان ظلم کرتا ہے اور حکومت اولیٰ میں، خلافت اولیٰ میں اسے سمان دیا جاتا ہے، اسے عزت دی جاتی ہے، اسے سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو جب تم نے اسلام کے قیمتی خطاب زناکاروں کو، بدکاروں کو، قاتلوں کو دیے ہیں، تو پھر آج عزت دینے والوں پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے، جب کل تم اپنے دور حکومت میں کسی کی عزتوں کا خیال نہ رکھتے تھے، مدینے کو تاراج کہنے والا تمہاری نظر میں رضی اللہ ہو گیا، خانہ خدا پہ منجنیق سے ظلم کرنے والا تمہاری نظر میں رضی اللہ ہو گیا، تمہاری نظر میں وہ سب رضی اللہ ہو گئے، گھر جلانے والے بھی رضی اللہ، پسلیاں توڑنے والے بھی رضی اللہ، خانہ کعبہ جلانے والے بھی رضی اللہ۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ تم نے رضی اللہ کے ٹائٹل کو اتنا بدنام کر دیا ہے۔ آج پورا جملہ واضح ہو جاتا۔ میرے عزیزوں، پاکستان کی سرزمین سے ایک روشن خیال عالم دین نے یہ فرمایا کہ ہمیں بھی آل محمد کو رضی اللہ کہنا چاہیے، آپ لوگ آل محمد کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میں ان روشن خیال عالم دین کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، قرآن نے بتایا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ کن سے راضی ہوا ہے، ہم آل محمد کے کردار کو دیکھ کر انہیں رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، پر امت نے یہ ٹائٹل اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ہم آل محمد کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہتا۔ اس لیے حکومت اس ٹائٹل کو قاتلوں
قاتلوں کو بھی دے دیا، رازانیوں کو بھی دے دیا، شرابیوں کو بھی دے دیا، بد کرداروں کو بھی دے دیا. اب آپ کی نظر میں نہ قاتل قاتل رہا. عجیب مصیبت ہے. ابھی ایک مفتی کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ کسی کو رضی اللہ اور کسی کو لعنت اللہ نہ کہا کریں. ہو سکتا ہے آخرت میں جسے آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں وہ لعنت اللہ نکلے، جسے آپ لعنت اللہ کہہ رہے ہیں وہ رضی اللہ نکلے. آپ غور کریں، جسے آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آخرت میں لعنت اللہ ہو، جسے آپ لعنت اللہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آخرت میں رضی اللہ ہو. اس لیے آپ کسی کو کچھ نہ کہیں. میرے ابھی تو صحیح بات ہے، جب تم نے قاتلوں کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، زانیوں کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، بدکرداروں کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، تو اب رضی اللہ کے ٹائٹل کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس ٹائٹل کو ہم آل محمد کو نہیں دینا چاہتے. اس لیے ہم آل محمد کو وہی ٹائٹل دیں گے جو انبیاء کو ملا، جو رسولوں کو ملا، جو نبیوں کو ملا، جو وصیوں کو ملا. انہیں سب کو علیہ السلام کہا جاتا ہے. ہم آل محمد کو بھی علیہ السلام کہیں گے تاکہ ایک ٹائٹل کو ایسا رہے جو بد کرداروں کو نہ جائے، صرف باکردار. کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں عجیب عجیب باتیں اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے. ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو ڈالنے کے لیے، اپنی شہرت کے حصول کے لیے بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دی. ایک مفتی صاحب عجیب و غریب شکل کے اور کہنے لگے کہ محرم میں شادیاں کیا کرو. کیوں کیا کرو شادیاں؟ ایک تو غم کا مہینہ ہے، برکتیں ہیں اس مہینے میں، لہٰذا جب شادی کرو گے تو برکتیں ملیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ غم کا ایام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایام غم میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس بدعت کا خاتمہ ہوگا، ایک سنت رائج ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت محرم کے زمانے میں شادی حال خالی ملیں گے، میرج حال خالی ملیں گے، مزہ ہی مزہ ہے. یہ جملے اٹھے مزہ ہی مزہ ہے، بچت بھی بچت ہے، ایسی بھی بچت بھی ہے. لہٰذا آپ محرم میں شادیاں کیا کریں، برکتیں آئیں گی، بدعتوں کا خاتمہ ہوگا اور خرچہ کم ہو جائے گا. بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے. کہنے لگے محرم میں شادیاں کیا کرو، برکتیں ہوں گی، بدعتوں کا خاتمہ ہوگا، خرچہ بچے گا. یہ تین تو فائدے گنائے نا، ہم بھی 3 فائدے ان کو گنا دیتے ہیں. مفتی صاحب ایک کام کیجیے، جس دن آپ کے باپ کا انتقال ہو اسی دن اپنے بیٹے کی شادی رکھیں. جس دن آپ کے باپ کا انتقال ہو اسی دن بیٹے کی شادی رکھ دیجئے. ظاہر ہے کہ باپ مرا ہے تو فرشتے رحمت آئے ہوں گے لینے کے لیے، تو برکتیں آئی ہیں آپ کے لیے، شادی کر لیجئے. جو میت کی برکتیں ہیں وہ شادی کو شامل ہو جائیں گے. جو میت کی برکتیں ہیں وہ شادی کو شامل ہو جائیں گے. اور سماج کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میت کے وقت بھی شادی کی جا سکتی ہے، یہ بدعت بھی ختم ہو جائے گی، یہ بدعت بھی ختم ہو جائے گی. لہذا یہ کر لیجیے توجہ، تو شادی رکھ دیجیے تاکہ غم کے ماحول میں جو برکتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں، وہ آپ تک پہنچ جائیں. غور کیجیے گا، بیٹے کی شادی رکھ دیجیے تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ غم کے ایام میں بھی شادی کی جا سکتی ہے. اس بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور تیسری بات، آپ کہہ رہے تھے کہ خرچہ بچے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں میت والے دن ہی اپنے بیٹے کا عقد رکھ دیجیے. جو میت میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے وہ میت بھی کھا لیں گے، ولیمہ بھی کھا لیں گے. ایک ہی خرچے میں دونوں کام ہو جائیں گے، ولیمہ بھی ہو جائے گا. جو لوگ میت میں آئیں گے اور کسی کو انویٹیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنے لوگ میت میں آئیں گے اتنے لوگ شادی میں شریک ہو جائیں گے. تو جب آپ کا باپ مرے تو یہ کام کر لیجیے گا. کسی نے بڑھ کر کام ہونا کیسی باتیں کرتے ہیں، کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو وہ شادی کا فنکشن ہوتا ہے. تمہارا باپ مرے تو شادی نہ ہو، رسول کا نواسا شہید ہو، رسول کا نواسا شہید ہو. تو تمہیں محرم میں شادی رکھتی ہے. ارے کچھ نہیں ہو، رسول کو تو مانتے ہو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ کا ایمان تو رکھتے ہو. قسم خدا کی یہ تمہاری نمازیں کہاں رہ جاتی اگر حسین کربلا میں سر نہ کٹاتے.
یہ دین کہاں رہ جاتا، یہ شریعت کہاں رہ جاتی، آئین اسلام کہاں رہ جاتے، قوانین اسلام کہاں رہ جاتے۔ امت مسلمہ کو کچھ تو شعور کے ناخن لینے چاہیے، بولنے سے پہلے، فتویٰ دینے سے پہلے کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو۔ اور آل سفیان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی آل عمران زندہ ہے، آل سفیان کو معلوم ہونا چاہیے ابھی آل عمران زندہ ہے۔ اتنی آسانی سے ممبروں پہ بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کر کے بچ کے نہیں جاؤ گے۔ جب سوال تمہارا ہوگا جواب ہمارا ہوگا۔ ایک سوال پڑھنے اور کیجیے۔ ایک دوسرے مفتی صاحب، سارے مفتی محرم میں جوان ہو جاتے ہیں، ایک بوڑھے سے مفتی صاحب نے یہ اعلان کیا، یہ بھی سوشل میڈیا پر یہ تیزی سے وائرل ہوئی یہ ویڈیو۔ ایک بوڑھا سا مفتی ہے، گاڑی مثل جھاڑی ہے، عجیب کیفیت کا آدمی ہے، کہہ رہا میرے خواب میں یزید آیا، اور ظاہر ہے یزید کے خواب میں یزید ہی آیا، ان کے خواب میں یزید آیا۔ یزید کے خواب میں آیا تو یزید نے یزید سے پوچھا، میں لفظ نہیں پڑھ سکتا ہوں، لہجہ نہیں بتا سکتا۔ یزید نے یزید کو خواب میں دیا، بری آتمائیں بری آتماؤں کے پاس ہی آتی ہیں، بری آتمائیں بری آتماؤں کی راہیں اپنا بسیرا کرتی ہیں، وہی براجمان ہوتی ہیں۔ لہذا یزید نے یزید کو خواب میں دیکھا۔ اب یقین کریں ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، تاریخ میں کتنا بھی پڑھیے پر یزید کی شکل ذہن میں نہیں آتی، یزید کی شکل ذہن میں نہیں آتی کہ کیسا ہوگا، مگر اس بڈھے کو دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ ایسا ہی ہوگا، اس کی شکل دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ یزید نے یزید کو خواب میں دیکھا، یزید نے یزید سے پوچھا کہ اللہ کیا تو نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، میں پہلی بار یزید کو خواب میں دیکھا تھا، کم سے کم یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہارے ابا جہنم میں کیسے ہیں، تمہارے دادا جہنم میں کیسے ہیں۔ کوئی باپ دادا کے بارے میں سوال ہوتا، مگر نہیں، باپ دادا کے بارے میں انہیں بھی معلوم ہے کہ ان دو کو تو بچایا نہیں جا سکتا، کسی کو کم سے کم بچا لیا جائے۔ تو یہ بتائیے آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو قتل کیا۔ کہیں سنا ہے چور کو یہ کہتے ہوئے کہ میں نے چوری کی ہے؟ لیکن پکڑا کیسے جاتا ہے؟ چور کی گاڑی میں تنکا، ایسے پکڑا جاتا ہے نا۔ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا۔ یزید نے یزید کو جواب دیا کہ میں نے قتل حسین نہیں کیا۔ تو پھر یزید نے یزید سے پوچھا کہ جب تم نے قتل نہیں کیا تو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ اسی کی لفظ ہے، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، معاف کر دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، کہا مجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ ارے جب تم نے قتل ہی نہیں کیا تو معافی کیسی؟ معافی کا لفظ بتا رہا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہی استعمال ہوتا ہے کہ لفظ اللہ اپنے محمد ایسے ایسے لوگ سوشل میڈیا پر یزید کی وکالت کرتے۔ میرے نوجوانوں کو یہ جاننا ضروری ہے، چونکہ وہ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں۔ آج پورا الزام قتل حسین کا، اور آج سے نہیں زمانے سے یہ الزام اہل کوفہ کے سر منڈا ہوا ہے، اور اہل کوفہ کے بعد اہل کوفہ کو شیعہ ثابت کیا گیا۔ یہ باتیں آپ کہیں گے بہت پرانی ہیں مولانا، زمانہ ہو گیا ایسے ممبروں سے پہنچے ہوئے، لیکن جب مرحب کی نسل کے بچے جوان ہوں، علی کی نسل کے بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں۔ آپ یقین کریں، ایک گاؤں ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی ہے، تقریباً
5-6 برس کی ہوگی، پہلی یا دوسری کلاس میں ہوگی، وہ کچھ قاتلان حسین کے علاقے میں شاید رہتی ہے، تو اس بچی سے ایک بچی نے کہا، دونوں بچیاں 4-5 برس کی ہیں، شیعہ بچی سے دوسری بچی نے، اب میں تو اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، شیعہ بچی نے دوسری بچی سے کہا کہ تم لوگ حسین کو قتل کرتے ہو، اس کے بعد ماتم کرتے ہو، اس کے بعد بولتے ہو۔ تو چونکہ یہ بچی ابھی چھوٹی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ ایسا ہے، کل تم اپنی ممی سے پوچھ کے آنا، میں اپنی ممی سے پوچھ کر آؤں گی، اور کل ہم بات کریں گے، میں بھی پوچھوں گی کہ کیا ہم نہیں مارا ہے، ہم روتے ہیں، اور تم بھی پوچھ کے آنا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اگر 5-5 برس کی بچیاں یہ بات پوچھ رہی ہیں کہ حسین کو قتل کس نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ مرحب کی نسل بھی جوان ہو رہی ہے، تو علی کی نسل کو اب بتانا ضروری ہے کہ نہیں، پڑھانا ضروری ہے کہ نہیں، سمجھانا ضروری ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ نہ کہیے کہ مطالب پرانے ہیں، مطالب پرانے ہیں لیکن سوشل میڈیا میں پھر اٹھ رہے ہیں، اور جب جب اس طرح کے سوالات اٹھیں گے منبروں سے جواب دیے جائیں گے، منبروں سے ببانگے دعا جواب دیے جائیں گے۔ یہ کہنا کہ کوفے والوں نے قتل کیا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد جیسا روشن خیال بھی یزید کے دسترخوان کے لقمے چبنے میں پیچھے نہیں ہٹا، وہ بھی بنی امیہ کے چبائے ہوئے لقمے ہی چبا کے سامنے آیا، ذاکر نائب تو کھا کے آیا ہی تھا، یہ بھی کھا کے آیا ہے۔ اور آپ یہ بھی محسوس کر لیجئے، برا نہ مانیے گا، بنی امیہ کے دسترخوان پر کبھی کبھی ہڈیاں چوسنے والے بھی ان کی وکالت کرنے پر تیار ہیں، تو ہمیشہ آل محمد کے دروازے پہ روٹیاں توڑنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں۔ بنی امیہ کے دسترخوان پر کھانے والے لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو آل محمد کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا سماج بڑی عجیب دویدھا اور مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جب کسی نے کوئی سوال اٹھا کے کسی خطیب، ذاکر، مولوی، عالم کے پاس بھیج دیا، مولانا اس کا جواب دیجئے، مولانا اس کا جواب دیجئے، تم 40 سال سے مجلس سے سن کے کر کیا لیں؟ ایمان سے بتائیے، ہم 40، 50 سال سے مجلس سے سن رہے ہیں، ابھی کوئی ذرا سا مسئلہ آیا، ہم پر ویڈیو آ گئی، مولانا اس کا جواب دیجئے، مولانا اس کا جواب دیجئے، ہم ضرور جواب دیں گے، ہم نہ دیں گے تو کون جواب دیں گے؟ مگر سوال یہ ہے کہ تم نے 40 سال مجلسوں میں کیا سنا؟ تم نے مجلسوں میں 40 سال کیا سنا؟ کیا صرف اور صرف تبرک لینے مجلس میں آتے ہو؟ کیا صرف اور صرف نیاز کھانے مجلس میں آتے ہو؟ یا کچھ اور بھی مقصد مجلس میں آنے کا ہونا چاہیے؟ دنیا کی کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہر سال ایک ہی کلاس میں ہو؟ دیکھا ہے ہمارے دوست مناقب معلومہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، میں کسی کے مجلس پڑھنے کے لیے گیا، میں نے پوچھا بچے سے بیٹا کون سی کلاس میں ہو؟ کہا فرسٹ ایئر۔ دوسرے سال گیا، کس کلاس میں ہو؟ کہا فرسٹ ایئر۔ تیسرے سال گیا، کس کلاس میں ہو؟ کہا فرسٹ ایئر۔ چوتھے سال گیا، کس کلاس میں ہو؟ کہا فرسٹ ایئر۔ کہا بھیا فرسٹ ایئر سے آگے پڑھو گے؟ بھائی تو وہی باتیں ہیں، یا تو تم پڑھتے نہیں یا تمہیں پڑھایا نہیں جاتا، یا تو تم پڑھتے نہیں یا تمہیں پڑھایا نہیں جاتا۔ میرے تو ہر سال محرم میں بدعتوں کے سوال اٹھتے ہیں، مومنین جواب دینے کے بجائے علماء کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یا تو تم 2.25 مہینے پڑھتے نہیں یا تمہیں ممبروں سے پڑھایا نہیں جاتا۔ اگر پڑھایا نہیں جاتا تو وہ علماء ذمہ دار ہیں جو پڑھاتے نہیں، اگر تم پڑھتے نہیں تو تم ذمہ دار ہو کہ پڑھتے کیوں نہیں۔ آج دامن بچا سکتے ہو، جب وقت کا امام آئے گا کسی کو دامن بچانے کی جب دیکھیے سوال آپ کے پاس، جب دیکھیے جواب سوال آپ کے پاس، مولانا اس کا جواب دے دیجئے، مولانا اس کا جواب دے دیجئے، مولانا اس مجھے غصہ نہیں آتا مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ایک زمانے سے وجہ سے سن رہے ہیں، اب تک اگر آپ کے پاس جواب نہیں آیا تو کب؟ دیکھیے بہت حساس سوال، اور واقعی اسے سن کے مجھے لگا کہ اگر لوگ اسی طریقے سے پڑھتے رہے تو جو لوگ ہماری مجلسوں میں
آتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں تو مجلسوں میں، اس قوم کو خالی سناؤ نہیں، اسے سمجھاؤ. ہماری قوم کو خالی سنانا نہیں ہے، سمجھانا ہے. آپ کہیں گے مولانا سنانا ہے اور سمجھانے میں کیا فرق ہے؟ جب ہم سن رہے ہیں تو سمجھ بھی رہے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر سننے والا سمجھتا نہیں ہے. کتنے سننے والے ہیں جو سوتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں پر سمجھتے نہیں. اور ایک مصیبت اور ہے ظفر بھائی، ایک مصیبت اور ہے، لوگ آدھی مجلس میں سوتے ہیں، آدھی سنتے ہیں. باہر جاتے ہیں تو آدھی سنی سنائی والا پوری تو نہیں سنا سکتا، وہاں جا کے کہتا میں مولانا پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا پڑھ رہے. اور عوام کا انصاف بھی ملاحظہ فرمائیے، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ میاں تم سو رہے ہوگے، اور تم جاہل آدمی، وہ پڑھا لکھا آدمی، تم کہہ رہے ہو ایسے پڑھا ہے، کیا واقعہ اس نے ایسے پڑھا ہے. یہ کوئی چراغ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں. جیسے کسی آدمی نے لکھا کہ فلاں مولانا نے ایسے پڑھا تھا، فوراً آپ کے لب ہلتے ہیں. ہاں ایسے ہی آج کل لوگ فوراً الٹا سیدھا پڑھتے. ایک جاہل، یہی کلیوگ ہے، گھور کلیوگ قسم خدا کی، ایک جاہل پر اعتبار ہے جس نے آدھا سنا آدھا سویا. اس عالم پہ اعتبار نہیں ہے جس نے خون جگر ایک کر کے آپ کو تقریر سنائی. فوراً آج کل ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. ارے اس سے تو پوچھ لیا ہوتا کہ اس کے آگے کیا پڑھا تھا، اس کے پیچھے کیا پڑھا تھا. مگر صورتحال یہ ہے کہ ماحول بدل گیا، میرے حالات بدل گئے. اب ہمارے اٹھائی زبان تالوں پہ لگائی اور غیبتوں کا بازار کم کر دیا. اس لیے میں عام طور سے کہتا ہوں کہ میری مجلسوں میں لوگ سوئے نا، اور اگر وہ سو گیا آدھا تو پھر جا کے بازار میں بولے نا. وہاں غیبتوں کا بازار نہ کر کہ مولانا یہ پڑھ رہے تھے. اب بتائیے جو آدمی سو رہا تھا، اگر میں اس سے یہ کہوں کہ میں نے یہ پڑھا کہ مولانا مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ محرم میں شادیاں کرو، محرم میں شادیاں کرو، یہ جملہ سن کے اگر کوئی سو جائے تو باہر جا کے کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ شاید محرم میں شادیاں کرو. غور فرمانا ہے کہ جو اس مجلس میں نہیں آیا، بھائی جو آئے اور جا رہے انہیں تو پتا ہے، جو نہیں آیا وہ چوراہے کی دکان پہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کیا کہے گا؟ ہمارا مولانا لوگ آج کل ایسی بہکی باتیں کرنے لگے. ایک صلوات پڑھیں محمد. کوفے والوں نے قتل کیا، کوفے والوں نے بلایا. زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. آئیں اس کا بھی کھنڈن کر لیں، اس کو بھی بیان کر لیں کہ کوفے والے کون تھے. دیکھیے کوفے میں ابن زیاد نے آنے کے بعد 11,000 شیعوں کو جیل میں ڈال دیا تھا. تو یقیناً رسول کے نواسے کو بلانے والے کوفے والے تھے، مگر جن لوگوں نے خطوط لکھ کر بلائے تھے ان کی اکثریت وہ تھی جنہیں ابن زیاد نے جیل میں ڈال دیا. چلیے اس بات کو تاریخ کی روشنی میں اگر نہ بھی مانا جائے تو ہم آپ سے ایک دوسرا جملہ پوچھیں. یہ بتائیے کوفے والے شیعہ تھے، کیسے شیعہ تھے؟ کہ انہوں نے مسلم کی بیعت کی تھی، تو جو بیعت کرے معصوم کی وہ شیعہ ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے بیعت کی ہے نا، توجہ کیجیے گا، انہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی. مسلم کی بیعت امام حسین کی بیعت، بہت غور سے میرے نوجوان سنیں، جناب مسلم کی بیعت امام حسین کی بیعت، اور امام حسین کی بیعت کرنے والا، معصوم کی بیعت کرنے والا شیعہ ہوتا ہے. اگر امت مسلمہ یہ بات مان لے کہ معصوم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی شیعہ کربلا میں حسین کے قاتل تھے، تو پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ اس قاعدے کلیہ کو محفوظ رکھیے گا. جس نے جہاں بھی جب بھی معصوم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے وہ حسین کا شیعہ ہے، وہ حسن کا شیعہ ہے، وہ علی کا شیعہ ہے. تو مجھے بتاؤ جب نبی نے غدیر میں اعلان ولایت کیا تو کس نے نبی کے جانشین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر علی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی؟ اور جملہ سنیے، صحیح کتابوں میں صحیح روایت لکھی ہے. نہ غلط بات پڑھ رہا ہوں، نہ غلط کتاب سے پڑھ رہا ہوں.
صحیح بات بھی ہے، صحیح کتاب بھی ہے، روایت میں لکھا بھی ہے، کتاب میں لکھا بھی ہے، اور یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ کتاب البخاری اتنی مستند ہے کہ یہ بعد کتاب الباری، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد اگر کائنات میں کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں یہ موجود ہے کہ نہیں کہ جب علی خلیفہ بنا دیے گئے تو امت نے آ کے علی کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور ایک صاحب تو آ کے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے بخل بخل لگا یا علی، آپ میرے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی علی کی بیعت کرے تو شیعہ ہو جائے، تو جیسے شیعہ غدیر میں ہوئے تھے ویسے ہی شیعہ کوفے میں تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوفے والوں نے قتل کیا ہے، کوفے والوں نے شہید کیا ہے، کوفے والے ذمہ دار ہیں، یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں، اس کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، اسے تو زبردستی یزید کو زبردستی لوگ قاتل بناتے ہیں، یہ شیعہ رافضی حضرات زبردستی یزید کو قاتل کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں تک آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ یزید کربلا نہیں آیا، بالکل ٹھیک بات ہے، یزید کربلا نہیں آیا، مگر یہ تو بتاؤ بیعت کس نے مانگی؟ یہ بھی تو بتاؤ بیعت کس نے مانگی؟ یہ بھی تو بتاؤ حکومت کس کی تھی؟ یہ بھی تو بتاؤ حکم کس کا چل رہا تھا؟ یہ تو بتاؤ فوجیں کہاں کی تھی؟ یہ تو بتاؤ فوجیں کس کے اشارے پر آئی تھی؟ یہ تو بتاؤ کس کے حکم سے کام ہوا تھا؟ میرے عزیزوں، اتنی سی بات تو چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے، اس ملک کے عزیز میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ انسان خالی وہی قاتل نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، وہ بھی قاتل ہوتا ہے جو خنجر دے کے بھیجے۔ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک جہاز نے حملہ کیا، 414 یہودی ورکر تھے اس بلڈنگ میں کام کرنے والے، جو اس دن چھٹی پر تھے، سب کی اماں بیمار تھی ایک ساتھ، سب کے ابا مریض ہو گئے تھے ایک ساتھ، سب کے ابا مر گئے تھے اس دن شاید، اس لیے 414 ورکر چھٹی پر تھے۔ اگر ایک ہی سمودائے کے 414 لوگ کسی کمپنی سے چھٹی کر لیں تو پھر سازش کی بو آنا لازمی ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، حملہ ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، جنہوں نے حملہ کیا وہ مارے گئے، جن پہ حملہ ہوا وہ بھی مارے گئے، تو قاتل بھی مر گیا، مقتول بھی مر گیا، بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر امریکہ نے حملہ کہاں کیا؟ افغانستان پر، نہیں توجہ کرے آپ، حملہ کہاں کیا؟ افغانستان پر۔ قتل و غارت گری کہاں ہوئی؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، یعنی قتل و غارت گری ہوئی امریکہ میں، قاتل کو مارا گیا افغانستان میں۔ کوئی مسلمان اٹھ کے پوچھے، بھائی امریکہ سے کہے کہ بھائی ملا عمر تو گیا نہیں تھا، ہو جائے، اسامہ بن لادن تو گیا نہیں تھا، وہ تو افغانستان میں بیٹھا تھا، پھر آپ نے جوابی کارروائی میں وہاں حملہ کیوں کیا؟ کہ مولانا عقل کے ناخن لو، قتل تو وہاں ہوا ہے پر ماسٹر مائنڈ تو وہاں بیٹھا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ قتل تو کربلا میں ہوا مگر ماسٹر مائنڈ تو شام میں بیٹھا ہے۔ یزید نے امام حسین کو قتل کیا، یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں۔ یہ شیعہ رافضی حضرات زبردستی الزام لگاتے ہیں یزید کے اوپر کہ یزید کربلا میں آیا نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کیا۔ نظام الدین اولیاء کے گدی نشین خاتم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا،
اس نے کہا کہ تیری عقل تو کتے سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی کمتر ہے۔ میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ ہمارے پرانے بزرگ تہذیب ممبر کا خیال رکھتے تھے تو وہ کہتے تھے لفظ کتے کا استعمال ممبر سے نہیں کرنا چاہیے، مگر میں ان کے نظریے سے اختلاف کر کے یہ پوچھتا ہوں کہ لفظ یزید کا استعمال ممبر سے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لفظ یزید کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا، اجازت ہے نا آپ کی؟ اگر آپ کی میرے بزرگ نے کہا اجازت ہے تو اگر بزرگ محترم کی اجازت ہے کہ لفظ یزید ممبر سے بولا جا سکتا ہے تو پھر لفظ کتا تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس میں تو کوئی بھی خیر کی امید نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود یزید کے بیٹے معاویہ نے یہ جملہ کہا کہ یزید میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں پایا جاتا۔ تاریخ یعقوبی میں یزید کے بیٹے معاویہ کا پورا خطبہ لکھا ہے۔ یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا اور باپ کا نام بھی معاویہ تھا۔ ہم امت مسلمہ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ناموں پہ لعنت نہیں کرتے، کرداروں پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہم نے ناموں پہ لعنت نہیں کی ہے، ہم نے کرداروں پہ لعنت کی ہے۔ ایک یزید ہے، دو رشتے ہیں، باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، اللہ نام بھی ایک دونوں کے، رشتہ بھی ایک ہی آدمی سے، مگر شیعہ سماج کی اعلیٰ ظرفی ملاحظہ کیجئے، ایک کو رضی اللہ کہتے ہیں، ایک کو لعنت اللہ کہتے ہیں۔ توجہ، نام تو ایک ہی ہے مگر ہم ناموں پہ لعنت نہیں کرتے، ہم کرداروں پہ لعنت کرتے ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ لیکن بڑے نازک نازک رشتے ہیں مگر ہم نے کبھی بھی رشتوں پہ لعنت نہیں کی، ہم نے کرداروں پہ لعنت کی۔ کردار سنیں، ام حبیبہ بڑا نازک رشتہ ہے ساتوں، معاویہ کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، یزید کی پھوپھی ہے مگر رسول کی بیوی ہے۔ توجہ، اگر ہم رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کچھ اور کہیں گے مگر نبی کے ساتھ دیکھیں تو کچھ اور کہیں گے، مگر نہ ہم نبی کے ساتھ کا رشتہ دیکھیں گے نہ ہم دشمن کے ساتھ کا رشتہ دیکھیں گے، ہم تو ام حبیبہ کا کردار دیکھیں گے۔ کردار اچھا ہوگا تو لائق سلام ہوگا، کردار برا ہوگا تو لائق لعنت ہوگی۔ اب کردار سن لو، ام حبیبہ کا، ام حبیبہ کہتی ہے ایک ہی روایت ملی ہے، ہم نے اسی سے احترام کر لیا، ایک ہی روایت ملی، ہم نے اسی سے احترام کر لیا۔ روایت کے فکر یہ ہے، توجہ، روایت کے فکر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے، نبی کریم اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کسی کام سے اٹھ کے اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، گھر میں آئے، ادھر سے ام حبیبہ نے دیکھا ابو سفیان چلا آ رہا ہے، ابو سفیان ام حبیبہ کے باپ کا نام ہے، جیسے ہی مسند کے قریب آیا ام حبیبہ نے مسند سمیٹ لی، جیسے ہی بیٹی نے مسند سمیٹ لی، باپ نے پوچھا یہ کون سا ادب ہے، مسند کیوں سمیٹ لی؟ بیٹی کہتی ہے کیف یجلس النجاس علی فراش الطاہر، یہ نجس آدمی طاہر فرش پہ کیسے بیٹھتا ہے؟ نجس آدمی طاہر فرش پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لفظ بدلو، معصوم کی جگہ غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ معصوم کی جگہ گناہگار کیسے بیٹھتا ہے؟ ہم نبی کی اسی بیوی کو سلام کرتے ہیں جو نبی کی جگہ اپنے باپ کو بھی نہیں بٹھاتی۔ سلام پڑھنے محمد۔ ایک اور سوال پڑھیں۔ کرداروں پہ لعنت کی ہے، ہم نے افراد پہ لعنت کی، ہم نے رشتوں پہ لعنت نہیں کی ہے، ہم نے لعنت کی ان پر جو کردار ہے۔ دو ہیں خدا، ایک بیٹا ہے ایک باپ ہے، مگر ہم بیٹے کو رضی اللہ سمجھتے ہیں، باپ کو لعنت اللہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ایک نے حق کا ساتھ دیا ہے، ایک نے حق کی مخالفت کی ہے، تو ہمارا معیار سخن بھی دنیا کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ ہم حق کے پرستار ہیں، جو حق کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جو حق کے خلاف اٹھے گا ہم اس کے خلاف اٹھ جائیں گے۔ غور کیجیے گا تو گندی نشی نے کیا کہا کہ تیری عقل کو، واضح ہے نا، تھکے تو نہیں، صلوات پڑھنا
مہدی رشید نے کہا تیری عقل تو کتے سے بھی کمتر ہے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ اس نے حیرت سے خادم صاحب کو دیکھا، مہدی رشید کو دیکھا، کہنے لگا حضور کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، تیری عقل تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ کبھی دیکھا ہے تو نے جب کتے کو ڈھیلا مارا جاتا ہے تو کتا ڈھیلے کے پیچھے نہیں جاتا، کتا ڈھیلے کے پیچھے نہیں جاتا، اس کے پیچھے جاتا ہے جس نے مارا۔ اس کا مطلب ہے تیرے میں تو اتنی بھی عقل نہیں جتنی کتے میں ہے۔ ارے کچھ تو سمجھداری کی بات کرو، کچھ تو سمجھداری کی بات کرو۔ اچھا ایک صاحب اور وکالت کرنے لگے، اب آج کل ہم یزید پر ہی پڑھنے لگے، اس لیے کہ یزیدی لوگ بہت سر اٹھانے لگے، اس لیے یزیدیوں کو بتانا ضروری ہے کہ ابھی حسینی زندہ ہیں، اس لیے یزیدیوں کو سر اٹھانے کی ضرورت۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور آپ لوگ یزید کو برا نہ کہا کریں، اللہ کریم ہے، اللہ عادل ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ 40 سال سے آپ لوگ لعنتیں کر رہے ہیں، 50 سال سے بلکہ 1400 سال سے آپ لعنتیں کر رہے ہیں، آپ پیدا ہوتے یزید پہ لعنت شروع کر دیتے ہیں، مرنے دم تک آپ یزید پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر اللہ نے یزید کو معاف کر دیا، وہ قاتل مطلق ہے، وہ عادل مطلق ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وسعت رحمت من کل شیء، اس کی رحمت کے دروازے ہر شے سے زیادہ وسیع ہیں، لہذا وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ اللہ ہے، بخش دے گا۔ تو تم لوگ جو زندگی بھر اس پہ لعنت کرتے ہو تمہارا کیا ہوگا؟ ایک فارسی شاعر نے مسکرا کے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں لعنت کرنے دو، ہمیں لعنت کرنے دو۔ اگر اللہ اتنا ہی بڑا عادل ہے کہ یزید کے اتنے بڑے جرم کو معاف کر دے گا تو 50 سال کی ہماری لعنتیں کسی کو تعویلیں آ رہی ہیں کہ خواب ہو گیا۔ بڑی خوبصورت بات اس سلسلے میں مجھے لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ عرفان حیدر مرحوم صاحب کے خدا غریب رحمت کرے، ایک برجستہ خطیب تھا، بولتا ہوا خطیب تھا، بلکہ اس کی خطابت کے لقمے چبا کے لوگ خطیب ہو گئے، اس کی کتابوں کا چربا کر کے لوگ خطیب ہو گئے۔ لب و لہجہ تو چرایا ہی، سب کچھ چرا لیا۔ ایک ایسا خطیب تھا بہرحال کہ جس کی خطابت کے جلوے ہندو پاک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خطیبوں کے لیے خصوصی طور سے کہ سب کو خدا رحمت کرے، اور ایسے خطیبوں پہ بھی رحمت کرے جن کا ایک کارنامہ تھا جنہوں نے کیا۔ دیکھیے غور کیجیے، انہوں نے بہت اچھی بات کی، کب پروردگار ان یزیدیوں سے اب عاجز آ گئے ہیں، بحث کر لی، مباحثہ کر لیا، مناقشہ کر لیا، مناظرہ کر لیا، ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یزید قاتل ہے۔ یہ ہمیشہ یزید کے ساتھ رہتے ہیں، یزید کی بات مانتے ہیں، یزید کو بری جانتے ہیں۔ پروردگار اب ایک ہی فیصلہ کر لے، انہیں یزید دے دے، ہمیں حسین دے دے، بس بہت ہو گئی ان سے لڑائی، اب ہمیں کچھ نہیں لڑنا، کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی مناظرہ نہیں کرنا، کوئی مناقشہ نہیں کرنا، کوئی بحث نہیں کرنی، اب تو صرف ایک ہی فیصلہ، ہمیں حسین دے دے، انہیں یزید دے دے۔ مالک آخری دعا یہ ہے کہ جب ہمیں روز محشر اٹھانا تو ہمیں حسین کے ساتھ، ان کے بابا کے ساتھ اور ان کے بابا کے ساتھ اٹھانا، اور انہیں جب اٹھانا تو یزید کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ اور اس کے باپ کے ساتھ اٹھانا۔ پروردگار یہ مسلمان، یہ بگڑا ہوا مسلمان، یہ بگڑا ہوا مسلمان کہتا ہے ابو طالب کافر تھے، تو پروردگار ہمیں منظور ہے ہمیں ابو طالب جیسے کافر کے ساتھ اٹھا دینا، پر انہیں تو ابو سفیان جیسے مسلمان کے ساتھ اٹھانا۔ ایک سوال پڑھ دیں بس میرے پاس، اب ہمیں کوئی لڑائی نہیں کرنا، کوئی فیصلہ نہیں، بس اب آخری فیصلہ ہم معبود حقیقی کی بارگاہ میں، ہم نے بیت کا انکار کیا تھا، اپنی فضیلتیں بیان کر، نہ اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں،
وہ محدن الرسالہ اور رسالت کا خزانہ ہے، وہ محبت الوحی اور وحی ہماری دہلیز پر اترتی ہے، وہ مختلف الملائکہ اور ملائکہ ہمارے ہی گھروں میں آمد و رفت کرتے ہیں، کبھی چکی چلاتے ہیں، کبھی جھولا جھلاتے ہیں، کبھی جارو کشی کرتے ہیں، کبھی سلامی دینے کے لیے آتے ہیں، تو فرشتے اسی دروازے پر آتے ہیں۔ وہ محل الرحمہ اور رحمتوں کے نازل ہونے کا مرکز بھی ہماری ہی دہلیز مقدس ہے، ہمارا ہی گھر ہے جہاں سے فرشتے آتے ہیں، جہاں پہ رحمتیں آتی ہیں۔ وہ محبت الوحی اور وحی کے نزول کا مرکز بھی ہمارا ہی خانہ مقدس ہے، ہمارے ہی بنا فتح اللہ، ہمارے ہی ذریعے سے اللہ نے فتح کامرانی دی ہے، وہ بنا یختم اور ہمارے ہی درمیان خاتم المرسلین کو مقبول بھی کیا ہے، ہم میں سے ہی خاتم المرسلین بھی ہے۔ وَأَمَّا يَزِيدُ فَرَجُلٌ فَاسِقٌ فاجر، لیکن یزید کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، معلن الفسق والفجور، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، قاتل نفس محترمہ، محترم نفوس کا قاتل ہے، مثلی لا یباریو مثلا۔ تو میرا کردار بھی میں نے بتا دیا، یزید کا کردار بھی بتا دیا، اور امت کو قاعدہ کلیہ بھی بتا دیا۔ اب حسین جیسے مزاج کا آدمی یزید جیسے مزاج کے آدمی کی بیعت نہیں کرے، قانون بتا دیا حسین ابن علی نے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ توجہ، اب دنیا یہ کہتی ہے یزید بری تھا، یزید نے کچھ نہیں کیا، یزید کربلا میں نہیں گیا، اور کیا آپ نے؟ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دے دی، ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یزید تھا۔ اب آئیے چلیے اور فیصلہ کریں، 5 لوگوں کے نام میں نے تاریخ سے نکالے ہیں، بس انہی کے نام مجھے ملے، ان کے باپ کے نام مجھے نہیں ملے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر ذاکر نائک، ابن عربی، ابن خلدون اور ابن تیمیہ، یہ یزید کی 5 اولادیں یہ کہتی تھی کہ یزید بے گناہ ہے، یزید نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بری ہے۔ ان 5 یزید کی اولادوں سے ہمارا ایک سوال ہے کہ چلو اب ہم دنیا کی کسی عدالت میں حسین ابن علی کے قتل کا مقدمہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی عدالتوں کا معیار انصاف دیکھ چکے ہیں، اب ہمیں کسی انصاف کے ترازو پر اعتبار نہیں آتا، اب ہمیں عدالتوں سے امید انصاف اور امید وفا نہیں رہ گئی، چونکہ عرب کی عدالتوں سے لے کر ہم نے لنکیشور کی عدالت تک دیکھ لیا، کہیں بھی انصاف نام کی جو چڑیا ہے کہیں اڑتی نظر ہمیں نہیں آئی، ہر طرف ہوا و ہوس کا پہرا ہے، ہر طرف ظلم و جبر کی طغیانی ہے، ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف بے ایمانی ہے۔ آؤ میں عرب کی ایک عدالت کا قصہ آپ کو سنا دوں، آپ بھی محسوس کر لیجئے کہ اب ہم کیا اپنا مقدمہ عدالتوں میں لے کے جائیں۔ ایک عدالت کے مقدمے، ایک عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا، عرب کی عدالت ہے، عرب کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص پر یہ جرم تھا، ایک شخص کا، کہ اس نے مسلمانوں کے قبرستان میں کتا دفن کر دیا، اس پر اعتراف تھا کہ اس نے مسلمانوں کے قبرستان میں کتا دفن کر دیا۔ جج نے مجرم سے پوچھا کہ بھائی تو نے مسلمانوں کے قبرستان میں کتا دفن کیا؟ وکیل نے کہا بولو، اس نے کہا جی ہاں کیا۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی؟ نجسوین جانور کو پاکیزہ افراد کے درمیان تم نے جا کے دفن کر دیا؟ کہا حضور کتے کی وصیت تھی، کتے کی وصیت تھی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جج کے چہرے پر آثار غضب نمودار ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہے، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، اوپر سے منہ زوری بھی کر رہے ہو، کہہ رہے کتے کی وصیت تھی، کہیں کتا ایسی وصیت کرتا ہے؟ کہ حضور کتے کی ایک وصیت بہت تھی، جلدی نہ کریں، فیصلے میں اجرت نہ کریں، پہلے پوری وصیتیں سن لے۔ ایک وصیت تو کتے کی یہ تھی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، اور کتا بڑا سمجھدار تھا، اسے معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے اب اس آدمی نے جیب سے درہم کی تھیلی نکالی، 3000 درہم کی تھیلی نکال کر عدالت میں دکھائی، جج کو دکھا کے کہا کہ حضور یہ میں رشوت دینے نہیں آیا ہوں، کتے کی وصیت تھی کہ میں نے جج صاحب سے قرضہ لیا ہے۔ جج صاحب کتے کی وصیت تھی کہ میں نے جج صاحب سے 3000 درہم کا قرضہ لیا ہے، یہ میں آپ کو پہنچانے آیا ہوں۔ اگر کتے کی پہلی وصیت قابل قبول نہیں تو پھر دوسری کے بارے میں بھی سوچ لیجیے گا۔
میرے عزیزوں جب دولت کی چمک عدالت کے چہرے پہ دکھائی دینے لگے تو جج کی ضمیر فروشی سامنے آ جاتی ہے. یہ ضمیر فروش جج کہتا ہے ہم بالکل ٹھیک کیا, وہ کوئی عام کتا تھوڑی تھا, اصحاب کہف کا کتا تھا, اسے وہاں دفن ہونا ہی چاہیے تھا. جہاں درہم و دینار کی چمک عدالت کے فیصلے بدل دے, اب اس عدالت میں ہم حسین کا مقدمہ نہیں رکھیں گے. اب ہم مقدمہ رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں, قادر مطلق کی بارگاہ میں, مالک حقیقی کی بارگاہ میں. بس آخری فکرے, مالک حقیقی کی بارگاہ میں ہم فطرے رکھیں گے, ہم مقدمہ رکھیں گے, ہم اعلان کریں گے پروردگار ہم حسین کے قتل کا مقدمہ ہم کربلا کی فائل بنا کے لائے ہیں, ہم تیری بارگاہ عدالت میں انصاف چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کا نواسہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کے ریگزات پر قتل کر دیا گیا, یزید قاتل ہے, اس کے حوالی اور موالی قاتل ہیں, اس کا مقدمے کا فیصلہ کر دے پروردگار, اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. آواز آئے گی نادان ذاکر عدالتوں کا قانون پڑھ کر آؤ, تمہیں معلوم ہونا چاہیے, مقدمے کی فائل رکھو اور دونوں طرف کے وکیل کھڑے کرو, دونوں طرف سے وکیل کھڑے کرو. حسین کی طرف سے بھی وکیل لاؤ, یزید کی طرف سے بھی وکیل لاؤ, تاکہ وہ وکیل جرا کریں گے, بحث کریں گے اور اس کے بعد نتیجہ نکال کر ہم فیصلہ کریں گے. میں نے کہا پروردگار بالکل صحیح ہے, میں نے تاریخ کے آئینے سے یزید کی 5 اولادوں کو یزید کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بنا کے بلایا ہے. میں نے کہا ذاکر نائک آؤ اپنے باپ کا مقدمہ لڑو, ذاکر نائک آؤ اپنے باپ کا مقدمہ لڑو, ابن عربی آؤ اپنے باپ کا مقدمہ لڑو, ابن تیمیہ آؤ اپنے باپ کا مقدمہ لڑو, ابن خلدون آؤ اپنے باپ کا مقدمہ لڑو. ذاکر نائک آؤ, یہ 5 اولادیں جو یزید کی تھی کھڑی ہوئی اپنے باپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے, مجھ سے آواز قدرت آئی, اے میرے ذاکر یہ تو یزید کے وکیل ہو گئے, حسین کے وکیل بھی تو لاؤ. میں نے کہا پروردگار حسین ہم جیسا ہوتا تو وکیل بھی ہم جیسا ہوتا, تو وکیل بھی ہم جیسا ہوتا, تو مقدمہ بھی میں انہی سے لڑواتا, انہی سے کہتا. اگر ہم جیسا ہوتا تو میں ذاکروں کو لاتا, خطیبوں کو لاتا, واعظین کو لاتا, مگر کیا کروں حسین ہم جیسا نہیں ہے. کہا حسین کس کے جیسا ہے؟ میں نے کہا نبیوں کے جیسا, رسولوں کے جیسا, وصیوں کے جیسا, نبیوں کے جیسا. تو کہا پھر نبیوں کو لا. میں سفیر انبیاء کی طرف متوجہ ہوا, آدم آؤ اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑو, ابراہیم آؤ اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑو, اسماعیل آؤ اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑو, ایک کلیم خدا موسیٰ آؤ اپنے تکلم کی دہلیز پر قدم زد ہو جاؤ, حسین کا مقدمہ لڑ کے دکھاؤ. اے مسیح خدا, اے مسیح اللہ, اے عیسیٰ ابن مریم آؤ مقدمہ لڑو. ہاتھوں کو جوڑا, جوڑ کے کہا اے کملی والے رسول, اے سید و سردار, اے مدینے والے سردار, اے طہا, اے مزمل, اے بشیر و نذیر, اے پیغمبر خدا, اے ختم مرتبت, اے نبی کریم, اٹھیے اپنے بیٹے حسین کا مقدمہ لڑیے. یا نبی اللہ اٹھیے اپنے بیٹے حسین کا مقدمہ لڑیے. ایک طرف یزید کی اولادیں ہوں گی جو یزید کا مقدمہ لڑیں گی, ایک طرف حسین کے آبا و اجداد ہوں گے جو حسین کا مقدمہ لڑیں گے. اب کسی مسلمان میں ہمت ہو تو رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کو بچانے جانا, ہم بھی دیکھیں گے کس کا اسلام بچتا ہے. سلام شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, بری بھی کرنے چلے ہیں تو کسے بری کرنے چلے ہیں. خود یزید کا بیٹا تاریخ یعقوبی جملے ملاحظہ کیجیے, خود یزید کا بیٹا یزید کے بارے میں کہتا ہے. یزید کے بعد یزید کے بیٹے نے چند ماہ حکومت کی اور اس حکومت کو ٹھوکر ماری. ٹھوکر مار کے جمعے کے خطبے میں گیا اور جمعے کا خطبہ یہاں سے شروع کیا, ایھا الناس, اے لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم تمام لوگ بنی امیہ سے نفرت کرتے اور کرنا بھی چاہیے. بنی امیہ کے کارنامے نفرت ہی کے لائق تھے. سب سے بڑا جرم میرے دادا نے کیا, یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے, سب سے بڑا جرم میرے دادا نے کیا جو حکومت کو علی سے چھین کر ہتھیار لیا. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے اور اس کے گناہ کی سزا تو وہ بھگت ہی رہا ہوگا, مگر اس نے جاتے جاتے دوسرا برا کام اور کیا کہ اپنی جگہ اپنے بیٹے یزید کو بٹھا دیا جس میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں پائے, جو ہوا و ہوس کے مرکب پہ سوار ہے.
توجہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہوا و ہوس کے مرکب پہ سوار ہے. اور اب یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ یزید نے 3 جرم ایسے کیے ہیں. تاریخ یعقوب میں سے 3 جرم لکھے. تاریخ یعقوب میں نے لکھا کہ یزید کے بیٹے نے کہا کہ یزید نے 3 جرم ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جلایا جائے گا, جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا, اور میں اس حکومت کو نہیں لے سکتا جو اس طرح کی کاموں کے انجام دینے کے بعد بنائی گئی ہے. کہا کیا 3 کام کیے؟ اب یزید کا بیٹا کہتا ہے کئی 3 کام یزید نے کیے. پہلا کام یہ غلط کیا کہ منجنیق ظلم سے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا گیا. دوسرا کام یہ کہ آل رسول کو قیدی اور اسیر بنایا گیا. تیسرا کام یہ کہ آل رسول کو قتل کیا گیا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. آل رسول کو قتل کیا گیا یعنی یزید کا بیٹا یزید کے جرم کا اعتراف کر رہا ہے. نہیں سمجھا کہ آپ نے, یزید کا بیٹا یزید کے جرم کا اعتراف کر رہا ہے. یزید کا بیٹا یزید کے جرم کا اعتراف کر رہا ہے. یزید کا بیٹا برسر منبر اعلانیہ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ میں اپنے باپ کے مجرم ہونے کا اظہار کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے. میں امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یزید کا بظاہر جائز بیٹا تو یزید کو مجرم مانتا ہے. یہ 5 ناجائز اولادیں کہاں سے آ گئی؟ یہ یزید کو بری جانتی ہے. صلوات علی محمد. یہ اولادیں کہاں سے آ گئی؟ بس میرے گفتگو تمام ہوگی. ہر وہ شخص کہ جس نے یزید کی وکالت کی ہے وہ روز محشر جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا پورا کنبہ کربلا کے تخت پر اقدام بھوکا و پیاسا ذبح کرتے ہیں. حسین ابن علی اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ صبح عاشور سے عصر عاشور تک میرا مولا لاشوں میں لاشیں اٹھاتا رہا. کبھی اکبر کی لاش اٹھائی, کبھی اصغر کی لاش اٹھائی, کبھی عباس کے بازو اٹھائے, تو کبھی آن محمد کے جنازے اٹھائے. صبح سے حسین جنازے اٹھا رہے ہیں. اب ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین یک و تنہا رہ گئے. خیمے میں جاتے ہیں, سید سجاد سے ملاقات ہوتی ہے. اسرار امامت, رموز امامت سید سجاد کے سپرد کرتے ہیں. سید سجاد فرماتے ہیں میں نے جب آخری بار اپنے بابا کو دیکھا میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا. میرے بابا کے جسم کی تیر پہ بس تھے, بابا کو پہچان نہ سکا. میرے بابا کی غربت, میرے بابا نے جانے سے پہلے مجھ سے ایک جملہ کہا, میرے لال سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. تمہیں حسین کا بھی بھولا ہی نہیں ہے. امام حسین فرماتے میرے لال سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور حسین کا پیغام پہنچانا. اے میرے شیعوں, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس پینا. شرط وفا یہ ہے کہ حسین کی پیاس کو یاد کر لے گا. خدا آپ کو کوئی بندہ دے سوائے کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحم کرنا. میں جگہ دینا. یہ آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو ہے میرے عزیزوں, خدا انہیں قبر میں گزارنے کا سامان کرتا دے. آپ کی دعاؤں کو منقبت, آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی سند عطا کر دے. میرے عزیزوں ہم میں جو بیمار ہے نا خدا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے. ہمارے ایک عزیز دوست وینٹیلیٹر پر ہے, دعا کرو حسین کے صدقے میں اس نوجوان کو صحت مل جائے, اس نوجوان کو شفا مل جائے. عزیزو آؤ, حسین ابن علی میدان جہاد میں پہنچے. وہ جنگ کی جس کی وسیل و نظیر نہیں ملتی. تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے نیچے اترے, دیکھا فوجیں بھاگ گئی ہے. جب فوجیں ساری بھاگ گئی نا حسین ابن علی اترے, زمین پر نیچے آئے, زمین پر اترے اور روایت کہتی ہے تلوار کو نکال
نکالا اور زمین پر ٹیک لگا کے زمین پر گاڑ دیا، زمین پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی حسین نے تلوار کے دستے پر ٹیک لگا کے حسین ابن علی کھڑے ہوئے، بد نظر پڑے عباس ابن علی کے جنازے پر ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پتہ ڈلا ہوا ہے، سب سے خون جاری ہے۔ جیسے ہی عباس کی لاشیں کو دیکھا، طالب نے عجیب جملہ لکھا، امام حسین مخاطب ہوئے، میرے بھائی عباس تمہیں لڑنے کی بڑی تمنا تھی، جنگ کرنے کی بڑی تمنا تھی نا، آؤ حسین ابھی حملہ تمہاری طرف سے کرے گا۔ تلوار اٹھا کے کہتے ہیں لو فوج اشقیا اب میں عباس کی جانب سے حملہ کروں۔ عباس کی جانب سے حسین نے حملہ کیا، فوجوں میں کھلبلی مچ گئی، علمان الحفیظ کی صدائیں آنے لگی، مگر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین کب تک جنگ کرتا۔ تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی ہیں، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، ایک پتھر ایک شقی نے ایسا مارا حسین کی پیشانی پہ آ کے لگا، پیشانی شگافتہ ہو گئی، حسین کی پیشانی کا شگافتہ ہونا تھا، آپ نے آبا کے دامن کو پھاڑا، اپنی پیشانی کو باندھنے لگے، جیسے حسین اپنی پیشانی کو باندھ رہے تھے نا، حسین کے جسم پر تیر آتے تھے، آگے کے تیر حسین آگے سے نکال دیتے تھے، پیچھے کے تیروں کا پیکان حسین توڑ دیتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے اب جیسے جیسے حسین پہ تیر آنے لگے، حسین پر ایک مرتبہ 3 بھال کا تیر آ کے حسین کے کلیجے میں کوئی معاملہ نہیں، 3 بھال کا تیر حسین کے کلیجے پہ آ کے لگا، بس اس 3 بھال کے تیر کا کلیجے پہ آ کے لگنا تھا، وہ حسین ایک مرتبہ رک گئے، تیر کے پیکان پر ہاتھ رکھا۔ سنو گے 3 بھال کا تیر کسے کہتے ہیں؟ یہ آگے سے نوک نکلی ہوتی ہے، دائیں اور بائیں جانب سے اس کی نوک ایسے ہوئی ہوتی ہے، اس میں کی خاصیت یہ ہے یہ جس میں جاتا تو تنہا ہے پر جب آتا ہے تو جسم کے حصوں کو لے کے آتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے 3 بھال کا تیر حسین کے کلیجے میں آگے بے وقت ہوا، پیکان میں ہاتھ رکھا، نجف کرو کیا، آواز دی یا علی ادرکنی، یا علی کہہ کے جو حسین نے اب 3 بھال کا تیر اپنے کلیجے سے نکالا، ارے اس تیر کے ساتھ حسین کے سینے کی ہڈیاں، تاریخ نے لکھا، روایت کے فکرے، مقاتل کی زبان، مقاتل کا لہجہ، یجری الدم من صدر الحسین تلمیذا، حسین کے سینے سے خون کا فوارہ ایسے جاری ہوا جیسے پنانے سے پانی چاروں طرف سے تیر برسے، حسین زین پہ ڈگمگانے لگے، زین سے زمین پر آئے، شبر خنجر لے کے آگے بڑھا، حسین نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، بس گردن سے شبر زبا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جملہ یاد رکھنا، ایک جملہ یاد رکھنا، جب انسان پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اسے یاد کرتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اسے یاد کرتا ہے جو اسے ہر محاذ پر بچا کے لے جاتا ہو، اسے یاد کرتا ہے جس کی طاقتوں پہ اسے اعتبار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے روایت کے فکرے یہ ہے جیسے ہی شبر کا کند خنجر حسین کے پسے گردن پہ چلنے لگا، حسین نے سر کو اٹھایا، قرآن کا رک کیا، آواز دی میرے بھائی عباس، اے میرے شیر عباس، اے میرے غازی عباس، ارے بھائی کا گلا کرتا کہاں میرے شیر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اصحاب نے فکر سننا نظر، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اب مصر سعد کہتا ہے اب کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو چکے ہیں، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اب مصر سعد کہتا ہے 10 بھاری بھرکم گھوڑوں کو نکالا جائے، 10 بھاری بھرکم سواروں کو نکالا جائے۔ پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہ لاشوں کی پامال کرنے کا ارادہ ہے۔
اچھا لاش پامالے ہوں گی، ہاں 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے، 10 بھاری بھرکم جواب نکالے، لاشوں کی پامالی کا آغاز کیا جائے۔ اب قبیلوں کی غیرتیں جواب ہونے لگی، بنی اسد کا قبیلہ آگے بڑھا، ایک پسر ساتھ ہم حسین ہم حبیب کو قتل تو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پر جنازہ پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ قبیلے آگے بڑھ کے کہتے ہیں عمر صاحب تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے جنازے کی بے حرمتی کرنا اس قبیلے کی توہین کرنا ہے، ہم قبیلے والے یہ برداشت نہ کریں گے۔ ایک ایک قبیلے والے آتے گئے، ایک ایک جنازہ ہٹتا گیا، اصحاب کے جنازے ہٹے، انصار کے جنازے ہٹے، ہدیے آل محمد کے بھی ننہالے رشتہ دار آنے لگے، ایک ایک جنازہ ہٹا لیا، بچا تو ایک جنازہ، اس کا جنازہ جسے فاطمہ نے چکیا پیس، بچا تو حسین کا جنازہ جسے فاطمہ نے چکیا پیس کے پالا تھا۔ اب 10 بھاری بھرکم گھوڑے حسین کے جسم نازنی پہ گزارے گئے۔ ساتھ نے حکم لیا، تاریخ نے لکھا جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، زینب صاحب نے کھڑی ہے، ابن زیاد کہتا ہے ان 10 بندوں کو بلاؤ جنہوں نے حسین کا لاشا پامال کیا تھا۔ 10 بندے آئے، کہ تمہارا سردار آگے بڑھے، مالک بن مسیب آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا میں سردار تھا، کہا تم نے کیسے حسین کے جنازے کو پامال کیا؟ اس نے کہا ہم 10 بھاری بھرکم جوان نکلے، 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکلے، ہم نے حسین کے جنازے کو پامال کیا۔ مسیب بن مالک شاعر تھا، شاعری کے لہجے میں کہنے لگا نحنو رزقنا صدر الحسین بعد الدهر، ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا اور ان کی کمر پر تھوڑا کو دوڑانا شروع کیا۔ جب ہم نے حسین کے اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا، ہم نے حسین کے جنازے کو سیدھا کیا، پھر ہم نے حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑانا شروع کیا، ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیاں بھی توڑ لی۔ زینب کھڑی ہے، ابن زیاد پوچھ رہا ہے، ظالم شیر پڑ رہا ہے، ابن زیاد کہتا ہے یہ بتا کہاں تک تم تمام، کہاں تک تم پامال کرتے رہے؟ مالک بن اسید کہتا ہے کل یعقوب شدید العصا، ارے ہم ظالم، ارے ابن زیاد اتنا سمجھ، ہم اس وقت تک حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک حسین کی ہڈیوں کا چورا تھا۔ مالک بن اسید کہتا ہے ہم اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک حسین کی ہڈیوں کا چورا نہ ہوتا۔ کل یعقوب شدید العصا، ارے جیسے چکی کے 2 پانڈوں کے درمیان گیہوں کا دانا مل جاتا، ایسے ہم نے حسین کی ہڈیاں یا رحمان یا رحیم یا رب الحسین بحق الحسین یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین ظہور، یا رحمان یا کریم پروردگار کی رونے والی آوازوں پر رحمت ناسوں کو رومان ظاہر پہ جگائے۔ کریم مالک ہم میں جو بیمار و شفا کامل عادل آئے، کریم پروردگار دانش بھائی بیمار ہیں، میرے مالک انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست عاصم الباقری کے بھائی کل برین ہیمریج ہوا، وینٹیلیٹر پر ہیں، کریم پروردگار تیرے خزانے قدرت میں عطاؤں کی کمی کی، میرے مالک اس جوان کی زندگی بخش دے میرے مالک۔ تجھے واسطہ حسین ابن علی کی مظلومی کا، تجھے واسطہ آل محمد کا، جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ کریم مالک اس بلد میں حسین میں آئے ہوئے مومنین کی دلی تمناؤں کو پوری فرمائے۔ کریم پروردگار صبح سویرے اٹھ کے یہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، میرے مالک حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے۔ مالک خصوصی دعا ہے جب موت دینا ذکر حسین پہ موت دینا، فرش حسین پہ موت دینا،
رضا حسین میں موت دینا مالک جب تک زندہ رکھنا محبت حسین پہ زندہ رکھنا مالک جب موت دینا محبت حسین پہ موت دینا کریم پروردگار دم نکلے تو ذکر اہل بیت کرتے ہوئے نکلے دم نکلے تو ماتم حسین کرتے ہوئے دم نکلے دم نکلے تو ذکر حسین کرتے ہوئے دم نکلے کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان پر رحم فرما ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نصف و نابود فرما کریم پروردگار اور امتحان نہ لے کہ اس وقت امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل اور ہمیں ان کے انصار آوان افراد سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نائب عباس ابن کرم عباس مرحوم ناصر حسین مرحومہ ذاکری بیگم بنت قربان نبی مرحوم شاکر حسین زاہد حسین